بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے یا وہ خود تشریف لاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ قبر کے بارے میں یہ احادیث مبارکہ میں بھی، اولیاء کرام کی کتب جو ہیں ان میں بھی یہ ثابت ہے کہ وہاں جو 3 سوال پوچھے جائیں گے تو وہ باقاعدہ صورت میں ہوں گے۔ جیسے اللہ کے بارے میں پہلے سوال ہوگا کہ من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، تو اس میں یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں دیکھ لیں، تیسری جلد 2287 اور 2288 حدیث کا نمبر ہے، تیسری جلد ہے اس میں، کہ حشر کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جانی پہچانی صورت میں سامنے نظر آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے مولا کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے ایسی صورت میں نظر آئیں گے جو حضور کی امت نے پہلی دفعہ دیکھی ہوگی تو وہ تسلیم نہیں کریں گے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ جانی پہچانی صورت اختیار کریں گے تو وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ لمبی حدیث ہے، تفصیل کے لیے آپ جلد سوم بخاری شریف 2287 اور 2288 نمبر حدیث میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بھی صورت میں نظر آئیں گے اور وہ جانی پہچانی صورت ہوگی۔ تو جانی پہچانی صورت تو اولیاء کرام کے نزدیک پیر و مرشد کی ہوتی ہے، کامل مرشد، اللہ کے ولی جو ہیں جن سے کسی نے بیعت کی ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نظر آئیں گے تو وہ لوگ پہچان لیں گے۔ قبر میں بھی جب دکھائی جائے گی، حشر میں بھی جب اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، تو لوگ پہچان لیں گے۔ اور جن کے کوئی مرشد کامل نہیں ہوں گے وہ نہیں پہچانیں گے، وہ یہی کہیں گے جس طرح لوگ کہتے تھے ہم بھی کہتے تھے، ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے۔ تو پھر پوچھا جائے گا من نبیوں کا، کہ تمہارا نبی کون ہے، تو اس وقت بھی دو احادیث مبارکہ ہیں، ایک اس طرح پوچھا جائے گا، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو اس میں وہ پھر فرشتوں جو ہیں وہ سوال کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہوں گے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو جو اگر اس کے مرشد کامل ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو میرے آقا مولا ہیں، وہ پیر و مرشد کی صورت میں نظر آئیں گے اور وہ پہچان لیں گے۔ تو جن کے مرشد کامل نہیں ہوں گے اور گناہ گار ہوگا تو وہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں یہ کون ہے، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا۔ تو اس طرح بھائی یہ علیحدہ علیحدہ وہاں حال حوال ہوگا۔ جو کسی مرشد کامل سے، اللہ کے ولی سے مرید ہیں، ان کو تو ان کے مرشد کامل کی صورت میں سرکار بھی نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی اسی صورت میں نظر آئیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیثوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کے بارے میں دیکھیں، میاں محمد بخش صاحب سیف الملوک میں فرماتے ہیں کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈے کملی کالی۔ وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ فرشتے تصویریں لے کر وہاں آئیں گے اور تصویریں دکھا دکھا کر پوچھیں گے، یہ بالکل بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرما دیا، ابن ماجہ حدیثوں کی کتاب سیاستہ میں ہے 3993، اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار نے آیا نصارہ کے 71 فرقے ہوئے، سارے دوزخی، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، ایک جماعت اور اس کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو اب ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کیا بتائیں گے؟ اولیاء کرام صاحب اس کے قائل ہیں، اور بالکل احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لاتے ہیں اور ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو جن کے مرشد کامل ہوں گے تو وہ مرشد کامل کی صورت میں سرکار آئیں گے تو وہ آدمی پہچان لے گا کہ یہ تو میرے آقا مولا ہیں۔
تو وہ ان کی تعظیم کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی جانی پہچانی صورت میں نظر آئیں گے، تو وہ پہچان لے گا کہ یہ تو میرے آقا مولا ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں پھر اگلا سوال ہی نہیں پوچھیں گے کہ جب یہ اللہ کو بھی جانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی جانتا ہے اور اپنے آقا مولا کہتا ہے، اور اس نے فوراً پہچان لیا ہے، تو جانی پہچانی صورت پیر و مرشد کی صورت ہے۔ یہ تصور برزخ شیخ جو دیا جاتا ہے اسی لیے دیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی جو تعلیم ہے اس میں دیکھیں ذکر فکر اور جو مراقبہ جس کو کہتے ہیں، تصور برزخ شیخ جس کو کہتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس صورت کو انسان پہچان لے۔ اسی صورت میں اللہ کے نبی تشریف لائیں گے اور اسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت ہوگی، تو وہاں تصویریں نہیں دکھائی جائیں گی، یہ دونوں ہستیاں خود صورت میں نظر آئیں گی۔ میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مبہم رہ گیا ہو مسئلہ تو پھر دوبارہ سوال کر لینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے کلام کو سمجھنے کی، اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔